فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ، الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التحمی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسخر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی قدر مومنین، کل اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں شروعات ہوئی اور آج اس کا دوسرا مرحلہ ہے، اور آج باقاعدہ طور سے بات شروع ہو چکی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو عنوان ہے اس عنوان کے لیے میں نے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ میں جو شرطیں بتاؤں گا وہ بتانا میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں ہے، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ تو میں انشاءاللہ آگے بڑھتا رہوں گا آہستہ آہستہ۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین سمجھایا جا سکتا ہے، جبراً منوایا نہیں جا سکتا ہے، زبردستی دین میں نہیں ہے۔ ہر چیز کی فضیلتوں کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن وہ دین زبردستی منوایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ میں نے کل عرض کیا کہ دین کو دو حصوں میں بانٹا گیا، ایک حصے کا نام اصول دین رکھا گیا اور ایک حصے کا نام فروع دین رکھا گیا۔ اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے اور فروع دین کا تعلق اعمال سے ہے۔ غور کیجیے گا، فروع دین سے تعلق اعمال سے ہے اور اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عقیدے کی اصول دین میں جو 5 چیزیں ہیں، یہ اصول کی 5 کتابیں بتائی گئی ہیں، اور جو فروع دین میں 10 ہیں، یہ فروع کی 10 کتاب بتائی گئی ہیں۔ اصول کہتے ہیں جڑوں کو
اور فرو کہتے ہیں شاخوں کو۔ جیسے پیڑ ایک آپ اپنے تصور میں لائیں، ایک درخت، ایک شجر اپنے تصور میں لائیں تو اس میں دو چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کو ظاہر دکھائی دیں گی، انہیں کہتے ہیں فرو، شاخیں۔ لیکن جو باطن ہیں، جو زمین کے اندر ہیں، انہیں کہیں گے اصول، جڑیں۔ لیکن یہ جو ظاہر دکھ رہا ہے، اس کا کمال کچھ بھی نہیں ہے، کمال سب اس کا ہے جو نہیں دکھ رہا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، کمال سب اس کا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو زمین کے اندر جڑیں ہیں، اگر یہ مضبوط ہوں گی تو شاخیں مضبوط ہوں گی، اگر یہ کمزور ہیں تو شاخیں کمزور رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھنے والے کا کمال کم ہوتا ہے، نہ دکھنے والے کا کمال زیادہ ہوتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، نہ دکھنے والے کا کمال زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، عقیدے میں پہلا عقیدہ رکھا گیا ہے عقیدہ توحید۔ یہیں سے شرائط شروع ہوتے ہیں شیعت کے، کہ سب سے پہلے شیعت کی شرط ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ آج شاید میں اسی پہ گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ اللہ کا کوئی پہلی شرط ہے کہ عقیدہ توحید شیعت کا درست ہوتا ہے۔ شیعہ اسے خدا مانتے ہیں کہ جو خدائی کی شرطیں ہیں۔ غور کیجئے گا، شیعت، آپ دیکھیے، شیعت یہ عام ہے ہی نہیں، یہ بہت خاص ہے۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا، اب یہ توحید پرستی بھی ان کی خاص ہے۔ شیعت کی توحید پرستی بھی سب سے الگ ہے، اس کی توحید پرستی بہت خاص ہے، اس لیے کہ شیعہ ہر ایک کو اللہ نہیں مانتے ہیں، ہر ایک کو خدا نہیں مانتے ہیں۔ یہ شیعہ جو خدائی کی شرطیں ہیں اسی کو خدا مانتے ہیں۔ کسے کا جسے رسول نے بتایا ہے یہ خدا ہے، اسی کو خدا مانتے ہیں۔ جسے اماموں نے بتایا ہے یہ خدا ہے، اسی کو یہ خدا مانتے ہیں۔ اب دیکھیے کیسا خدا مانتے ہیں، یہ بھی تاریخ میں ہے۔ امت مسلمہ میں بہت ساری امتیں ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، لیکن آپ سب کو دیکھیے اور پھر شیعوں کو دیکھیے، ان کی توحید پرستی سب سے الگ نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ اس خدا کو مانتے ہیں جسے رسول نے بتایا ہے۔ کیا رسول نے بتایا ہے؟ کہ خدا وہ ہے جو نظر نہیں آتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ ایسے ہی خدا کو شیعہ مانتے ہیں نا، ایسے ہی توحید پرستی ہے نا ان کی۔ یہ شیعہ اس خدا کو نہیں مانتے ہیں کہ وقت آنے پا پیر کو جہنم میں ڈالنا پڑے، وقت آنے پا اسے کرسی پا بٹھانا پڑے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ شیعہ ایسے خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شیعت کی توحید مضبوط ہونا چاہیے ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، اور الحمدللہ ہم علی والوں کی توحید بڑی مضبوط ہے، بلکہ یوں کہا جائے ہماری ہی توحید مضبوط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پا۔ غور کیجئے گا، دیکھیے تھوڑی سی یہ تمہیدی گفتگو ہے اور تب تک آنے والے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے مجمع میں بھی ہر جگہ کا یہ قانون ہے کہ کئی طریقے کا مجمع ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو مجلسی مجمع ہوتا ہے کہ جو شروع سے آ جاتا ہے آخر تک رہتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف اس کو مصائب پسند ہوتے ہیں، وہ مصائب کے لیے آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جسے صرف تبرک پسند ہوتا ہے، وہ تبرک کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے اپنے وقت پہ ہر کوئی آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہرحال جو بھی جہاں سے بھی شریک ہو جائے اسے ثواب تو ملے ہی گا، ملے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ، جہاں سے بھی جو شریک ہوگا اسے ثواب تو مل ہی جائے گا۔ تو آپ متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو توحید سب سے پہلی شرط ہے، توحید، عقیدہ توحید سب سے پہلی شیعت کی شرط ہے، عقیدہ توحید۔ جبکہ ہر امت مسلمہ میں سب سے پہلی ہی شرط ہے، لیکن سب کی توحید کی بات میں کیوں کروں؟ اس لیے کہ سب کی توحید اگر وہ اپنے تئیں مضبوط بھی کر لیں گے تو بھی ان کا وہ خدا نہیں ہے نظر آتا ہے کہ جیسا خدا ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا رسول کا بتایا ہوا اللہ ہے۔ اور کیجئے گا، اب اگر آپ متوجہ ہو گئے ہوں تو ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں اور یہیں سے بات باقاعدہ طور سے شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے ہم اللہ کو، ہم علی والے اللہ کو ایک مانتے ہیں،
वहदहू ला शरीक मानते हैं, अल्लाह को एक मानते वहदहू ला शरीक। देखिए अली मौला अली ने अल्लाह की वहदानियत की दलीलें दी हैं, नबी ने अल्लाह की तौहीद की दलीलें दी हैं। यहाँ से ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, बात यहीं से शुरू हो रही है। आप देखिए किसी से भी पूछिए अल्लाह है तो सब कहेंगे हाँ है अल्लाह, अल्लाह है, इसकी दलीलें हज़ारों आपको दे दी जाएंगी। आसमान का तना हुआ शामियाना बता रहा है अल्लाह है। मैं एक जुमले में अल्लाह की तौहीद की दलील देने जा रहा हूँ और देखता हूँ आप पहुँचेंगे कि नहीं। भाई अल्लाह है, इसकी दलील आपको हज़ारों मिल जाएंगी। आसमान का तना हुआ शामियाना कह रहा है अल्लाह है, चाँद और सूरज का निकलना कह रहा है अल्लाह है, सितारों का झिलमिलाना बता रहा है अल्लाह है, समंदर की वजदानी कह रही है अल्लाह है, दरिया की रवानी बता रही है अल्लाह है, बादल का शोर कह रहा है अल्लाह है, हवा का ज़ोर कह रहा है अल्लाह है। गौर कर रहे हैं आप? भाई हमारा चलना फिरना कह रहा है अल्लाह है, ये कायनात का निज़ाम बता रहा है अल्लाह है, ये कायनात के अपने अपने वक्त पे चलना बता रहा है अल्लाह है, भाई हमारा दिल धड़कना बता रहा है अल्लाह है। तो हर शय बता रही है कि अल्लाह है। अल्लाह के वजूद की दलील हर कोई दे रहा है, मगर अल्लाह एक है ये कौन बताएगा? गौर कर रहे हैं आप? अब आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ। भाई अल्लाह के होने की दलील तो सब दे रहे हैं। चांद बता रहा है अल्लाह है, सूरज कह रहा है अल्लाह है, आसमान बता रहा है अल्लाह है, कहकशा बता रहे हैं अल्लाह है, फिजा कह रही अल्लाह है, घटा कह रही अल्लाह है, चरिंद कह रहे हैं अल्लाह है, परिंद कह रहे हैं अल्लाह है। सबका अपने अपने एतबार से वजूद बता रहा है कि अल्लाह है। अब अल्लाह है ये तो सब मान गए, मगर अल्लाह एक है इसकी क्या दलील है? भाई देखता हूँ आप कितना मुतवज्जे हैं। भाई अल्लाह एक है इसकी क्या दलील है कि अल्लाह एक है? तो भाई अल्लाह के एक होने की हमारे अलावा कोई दलील रखता ही नहीं है। हम अली वाले रखते हैं कि अल्लाह एक है। आवाज़ आई कैसी दलील है? कहा ये दलील ये है कि मौलाए कायनात बरसरे मिंबर कह रहे हैं कि मुझे खुदा ना कहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे खुदा ना कहना। अली का ये कहना ही बता रहा है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। क्यों? कहा इसलिए कि जिसकी आंखें ऐनुल्लाह हो, जिसके हाथ यदुल्लाह हो, जिसकी पेशानी जबतुल्लाह हो, जिसकी ज़बान लिसानुल्लाह हो, जब वो कह दे कि मुझे खुदा न कहना तो कोई भी दावा करता रहे अल्लाह एक ही रहेगा। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह के ये एक होने की सबसे बड़ी दलील है कि अली कह रहे हैं मुझे खुदा न कहना। और कर रहे हैं आप कि जिसकी आंखें ऐनुल्लाह हो, पेशानी जबतुल्लाह हो, जब वो कह रहा है कि मुझे खुदा न कहना तो गुनहगार बंदे लाख कहते रहें, अपने को खुदा कहलवाते रहें। और कर रहे हैं आप? कोई खुदा नहीं हो सकता है, वो वहदहू ला शरीक है। अब देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले उसूल दीन में भी अव्वल तौहीदी है, अव्वल तौहीद है। अब कलमाए तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत गौर से सुनिएगा, आइए इसमें तशरीफ ले आए। कलमाए तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है? कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। देखिए ये कलमा एक है मगर इसमें बातें दो हैं, मुतवज्जे रहिएगा। कलमा एक है मगर इसमें बातें दो हैं। एक है ला इलाह, एक है इल्लल्लाह। बहुत ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। एक है ला इलाह, एक है इल्लल्लाह। इसमें बातें दो हैं, कलमा एक है। ला इलाह का मतलब क्या है? कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला इलाह कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। मुतवज्जे है ना? सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब यह है कि पहले है इसमें इनकार, बाद में है इकरार। वालेकुम सलाम। भाई गौर कर रहे हैं आप? पहले है इसमें इनकार, बाद में है इकरार। भाई इल्लल्लाह बाद में है, ला इलाह पहले है। भाई मैं तौहीद आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। भाई आप देखिए इसमें ये सब जानते, सभी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे बच्चे को याद है। ये कोई मैंने नई बात तो नहीं पढ़ी है, लेकिन नतीजा नया सुनाऊंगा, गौर कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या मतलब हुआ? कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो पहले
الا اللہ ہے یا لا الہ ہے؟ کا پہلے ہے لا الہ، بعد میں ہے الا اللہ، پہلے ہے انکار، بعد میں ہے اقرار۔ پہلے کہا گیا کوئی خدا نہیں، بعد میں کہا گیا سوائے اللہ کے، تو اقرار بعد میں ہے، انکار پہلے ہے۔ دیکھیے ابھی عقیدے کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے، بنا رکھی جا رہی ہے، نیو رکھی جا رہی ہے، اور نیو رکھتے رکھتے عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ عقیدہ اسی کا نام تو ہے کہ جب جب سچوں کو ماننا ہو تب تب پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا۔ اللہ اکبر، میں غور کر رہا، جب جب سچوں کو ماننا ہو تب تب پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا۔ بھائی لا الہ کوئی خدا نہیں، انکار پہلے ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اقرار بعد میں ہے، تو انکار پہلے اقرار بعد میں۔ اب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، اس میں جو ہمیں مل رہا ہے، اس فکرے میں لا الہ الا اللہ میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کے بعد مل رہا ہے، اللہ کے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ متوجہ ہے نا، اللہ کے پہلے تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے پہلے ہے لا الہ، تو لا الہ کا مطلب کوئی خدا ہی نہیں، جب خدا ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے وہ الا اللہ، اللہ کے بعد تو اللہ آیا نا، تو جو ہے وہ اللہ کے بعد تو ہے نہیں۔ اور آسان کروں، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو جو ہے وہ اللہ کے بعد تو ہے، اس اللہ کو سمجھیے گا، جو ہے وہ اللہ کے بعد تو ہے، وما محمد الا رسول، جو ہے وہ اللہ کے بعد۔ اور آسان کرتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جتنے فائدے ہوئے سب اللہ کے بعد تو ہوئے، اللہ کے پہلے تو خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے، اللہ کے بعد جتنے فائدے ہوئے۔ غور کر رہے آپ، یہ لیجئے 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور تینوں سے ثابت ہو گیا کہ جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، جو بھی ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ وما محمد الا رسول، بھائی غور کر رہے ہیں آپ، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، جو بھی ہے اللہ کے بعد ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، غور کر رہے ہیں آپ، جو بھی فائدے ہوئے سب اللہ کے بعد ہوئے، اللہ کے پہلے خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ تو یہاں سے بات یہ تو طے ہو گئی نا کہ جو بھی ہے وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے پہلے کچھ نہیں ہے، اللہ کے بعد ہے، اللہ کے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کو میں نے اتنی اللہ سنائی، لا الہ الا اللہ، وما محمد الا رسول، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، اتنی اللہ سنانے کے بعد اگر آپ کو ایک اللہ یاد نہ دلائی جائے تو بات ہی ادھوری رہ جائے گی۔ لا فتح الا علی، یا علی، اور کر رہے ہیں لا فتح الا علی، جو ہے وہ اللہ کے بعد تو ہے۔ اور کر رہے ہیں دیکھیں، شیعت کی سب سے اہم شرط یہ ہے، سب سے اہم شرط کہ شیعہ کبھی بھی فضائل اہل بیت کا منکر نہیں ہوتا ہے، فضائل آل محمد کا انکار نہیں اس کی زبان پہ آتا ہے۔ اب آپ کو دلیل دیتا ہوں، دلیل ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، سلمان شیعہ، ابو ذر شیعہ، مقداد شیعہ، عمار شیعہ، میں نے کل عرض کیا تھا نا، یہ سب شیعہ ہیں۔ کوئی روایت جھوٹی سے جھوٹی لے کے آؤ کہ جہاں نبی فضائل بیان کر رہے ہوں اور سلمان کبھی کھڑے ہو گئے ہوں اور کہا ہو کہ ہم تو یہ نہ مانیں گے، غور کر رہے ہیں آپ، ابو ذر کھڑے ہو گئے ہوں اور کہا ہم تو نہ مانیں گے، غور کر رہے ہیں آپ، یا شک کیا ہو کبھی؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ عمار مسکراتے تھے فضائل سن کے، ابو ذر مسکراتے تھے، عمار مسکراتے تھے، سلمان مسکراتے تھے، مقداد مسکراتے تھے، فضائل سن کے مسکراتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعتراض نہیں ہوا ہے، اعتراض ہوا ہے۔ منافقوں نے اسی بھرے مجمع میں اعتراض کر دیا ہے، منافقوں نے نبی پر اعتراض کیا ہے
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علی 40 جگہ چلا جائے، اور کر رہے ہیں ایک ذات 40 جگہ پہنچ جائے۔ تو اب دو کردار بزم نبوت میں نظر آئے، دو کردار بزم نبوت میں نظر آئے، ایک ہے شیعوں کا کردار، ایک ہے منافقوں کا کردار۔ شیعوں کا کردار ہے کہ فضائل سن کے مسکرانا، منافقوں کا کردار ہے فضائل سن کے اعتراض کرنا۔ اور کر رہے آپ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد کا، دو کردار نظر آئے نا۔ تو شیعت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ فضائل سنتا ہے تو اقرار کرتا ہے۔ اب منافقوں نے اعتراض کیا کہ 40 جگہ علی کیسے چلے گئے، 40 جگہ۔ اب صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں 40 جگہ علی کیسے چلے گئے، تو ایسے چلے گئے، سنیے گا متوجہ رہیے گا، 40 جگہ کیسے چلے، بہت غور سے سنیے گا۔ دیکھیں میں یہی فضائل ہی آپ کو پہنچانا ہے، شیعت کی اہم شرطیں لے کے میں آپ کو ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا۔ فضائل کا اقرار کرتے ہیں شیعہ، انکار نہیں کرتے، یہ شیعت کی شرط ہے، شیعت کی شرط ہے کہ شیعہ رہے، اگر فضائل کا انکار کر دیا تو وہ شیعہ نہیں رہے گا۔ جیسے ایک شخص اپنے کو نمازی بھی کہے اور نماز کا انکار بھی کرتا رہے تو نمازی نہیں کہلائے گا، ویسے ایک شخص شیعہ بھی کہے اور فضائل اہل بیت کا انکار بھی کرتا رہے تو وہ شیعہ نہیں کہلائے گا۔ شیعت کی شرط ہی یہی ہے کہ وہ فضائل آل محمد کا اقرار کرتا ہے، توہین آل محمد پر چپ نہیں بیٹھتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، چپ نہیں بیٹھتا ہے۔ اب کہا کہ 40 جگہ کیسے چلے گئے، بزم نبوت ہے، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بزم کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی معصوم کی بزم کی بات کر رہا ہوں۔ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں کہ مولا علی کے دروازے پر عمار آئے، دق الباب کیا، آواز دی یا علی کل رات کا کھانا میرے یہاں کھا لیجئے گا۔ دیکھیں میں حوالوں کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں آپ کے، ہاں میں حوالوں کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرنے پائے، متوجہ رہیے گا۔ تو کہا کہ یا علی کل رات کا کھانا میرے یہاں کھا لیجئے گا۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ جناب عمار ہٹے، جناب ابو ذر آ گئے، آواز دی یا علی کل رات کا کھانا میرے یہاں کھا لیجئے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں عمار سے وعدہ کر چکا ہوں، کہا آ جاؤں گا ابو ذر۔ ابو ذر ہٹے، کل ایمان کی دہلیز پر 10 درجے کا ایمان سلمان آ گیا، آواز دی یا علی کل رات کو کھانا میرے یہاں کھائیے گا۔ یہ نہیں کہا کہ 2 سے وعدہ کر چکا ہوں، کہا آ جاؤں گا۔ ایسا ہی چاہنے والے آتے رہے، 40 لوگ آئے، غور کیجئے گا، 40 لوگ آئے اور آنے کے بعد جو کتاب میں ہے وہی سنا رہا ہوں، آنے کے بعد یہ کہتے رہے کل آ جائیے گا، کل آ جائیے گا، کل میرے یہاں کھانا، میرے یہاں کھانا۔ علی نے کسی سے نہیں کہا کہ میں فلاں سے وعدہ کر چکا ہوں، بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ کو 8:15 بجے مجلس یہاں پڑھنا ہے، اب ہمارے اسماعیل بھائی کہیں نہیں آپ کو وہاں پڑھنا ہے دوسری جگہ پہ، غور کیجئے گا، تو میں وعدہ تھوڑی لے سکتا ہوں، کیوں نہیں لے سکتا ہوں؟ کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہوں۔ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان اور ہے، علی اور ہے۔ میں غور کر رہے ہیں آپ، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اور ہیں، علی اور ہے، سمجھے کہ وہ نور خدا ہے، متوجہ رہیے گا۔ اب لیجئے 40 لوگوں سے علی نے وعدہ کر لیا اور سب کے یہاں علی پہنچ گئے، کھانا ہو گیا۔ اب ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے یہاں کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم نہ پوچھئے۔ اب متوجہ رہیے گا، لیجئے دوسرا دن آیا، صبح ہوئی، دوسرا دن آیا، نبی نے صبح کی نماز پڑھائی اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر گئے، مسجد پوری اصحاب سے چھلک رہی ہے، پورا مجمع جمع ہے نبی کی باتیں سننے کے لیے۔ بھائی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بڑا کسی کے یہاں آ جائے رات کے اندھیرے میں، مثلا ہمارے گھر کوئی پی ایم یا سی ایم آ جائے اور ایک کپ چائے پی کے چلا جائے تو وہ ہم ثبوت مٹ نہ جائیں، اس لیے وہ کب بھی نہیں دھوئیں گے کہ کہیں ثبوت نہ مٹ جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ہم صبح ہوتے ہی سب کا بازو پکڑ پکڑ کے بتائیں گے کہ رات کو ہمارے یہاں فلاں بڑا آیا تھا، رات کو ہمارے یہاں فلاں بڑا آیا تھا۔ ہوتا ہے نا، یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی اتنا بڑا عہدہ دار آ جائے تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتاتا ہے کہ فلاں بڑا آدمی ہمارے گھر آیا تھا۔ اب ذرا سوچئے، جس کے یہاں کونین کا بادشاہ آیا ہو، جس کے یہاں کونین کا شہنشاہ آیا ہو،
وہ عمار کتنا خوش ہوں گے، ابو ذر کتنا خوش ہوں گے، سلمان کتنا خوش ہوں گے۔ بھائی متوجہ ہے نا آپ؟ اب لیجئے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی بزم رسالت سجی ہوئی ہے، نبی خطبہ دے کے رکے، عمار کھڑے ہو گئے، آواز دی، یا رسول اللہ آج میں بہت خوش ہوں۔ جناب رسول خدا کہتے جو کتاب میں ہے وہی سنا رہا ہوں۔ آواز دی، عمار کہتے یا رسول اللہ آج میں بہت خوش ہوں۔ آواز دی، خوشی کا سبب عمار؟ آواز دی، میں اس لیے خوش ہوں کہ کل رات کو میرے گھر میرا مولا تشریف لایا تھا، میرا مولا آیا تھا، کونین کا بادشاہ آیا تھا۔ عمار یہ کہی رہے تھے کہ ادھر سے ابو ذر کھڑے ہو گئے۔ آواز دی، عمار میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن علی تو کل میرے یہاں تھے۔ اللہ اکبر، علی تو کل میرے یہاں تھے۔ ایک مرتبہ ابو ذر ابھی بیان ہی کر رہے تھے، ادھر سے سلمان کھڑے ہو گئے۔ آواز دی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، لیکن علی تو کل میرے یہاں تھے۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور سب کہتے رہے علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں۔ نبی سنتے جا رہے تھے، مسکراتے جا رہے تھے، سنتے جا رہے تھے، مسکراتے جا رہے تھے، سب کہتے جا رہے علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں۔ ارے بھائی اس بزم میں بھی ہو تو علی ہی علی رہا تھا۔ اللہ اکبر، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں۔ بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی، یہیں پر تمام نہیں ہوئی بات، بلکہ ایک مرتبہ جب سب نے کہا علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، تو ایک مرتبہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے حسنین کھڑے ہو گئے۔ آواز دی، یا نبی اللہ میرا بابا تو کل میرے گھر سے کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی، یا علی، یا علی، میرا مولا تو کل کہیں گیا ہی نہیں تھا، میرا بابا تو کل کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ بات ابھی بھی نہیں تمام ہوئی ہے، میں کوئی نقطہ کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں جو کتاب میں ہے وہی سنا رہا ہوں میرے عزیزوں، لکھی ہوئی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آواز دی، حسنین کہتے ہیں نانا میرا بابا تو کل کہیں گیا ہی نہیں گھر سے۔ نبی مسکرا کے نواسوں کی پیشانیاں چوم کے کہتے ہیں میرے بیٹوں کل علی تو میرے گھر میں تھے۔ اللہ اکبر، علی تو میرے گھر میں تھے۔ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، آواز دی، اللہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے علی تو کل چوتھے آسمان پر فرشتوں کو پڑھا رہے تھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، علی تو میرے ہاتھ ہے، علی تو میرے ہاتھ ہے۔ تو اب منافقوں کی پیشانی پر اضطرابی کا پسینہ آ گیا، جب ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہوئی علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، منافق ہو گئے پریشان۔ دیکھیں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ شیعت کی شرط یہ ہے کہ فضائل کا اقرار کرتے ہیں، اور منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مضطرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، لیجئے منافق پریشان ہوئے، نبی نے ان کی پیشانی پہ آئے ہوئے پسینے کو دیکھا اور مسکرا کے کہتے ہیں پریشان کیوں ہو، بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ آواز دی، یا نبی اللہ بے چینی کی تو بات ہے، ایک علی یہ سب کہہ رہے ہیں اور آپ بھی شامل ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں، تو ایک علی سب جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو نبی نے اپنے معیار کی بات نہیں کی، ان کی عقلوں کی بات کی، جتنی ان کی عقلیں تھیں اس لحاظ سے جواب دیا، نبی نے اپنے معیار کی بات نہیں کی تھی۔ غور کر رہے ہیں؟ اسی لیے امام بھی فرماتے ہیں عقلیں دیکھ کے بات کیا کرو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ عقلیں دیکھ کے بات کیا کرو، امام بھی فرماتے ہیں عقلیں دیکھ کے بات کیا کرو، عقلیں دیکھ کے بات کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مامون نے ایک دن پوچھ لیا، غور کیجیے گا، ایک دن پوچھ لیا، وہ کہتا ہے کہ مولا سے کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نبی نے جو یہ فرمایا ہے یا علی انتا قسیم النار والجنہ، کہ آپ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، علی کیسے جنت اور جہنم بانٹیں گے، علی جنت اور جہنم کیسے بانٹیں گے؟ تو مولا نے بڑی آسانی سے ایک بات کی،
غور کیجیے گا, بڑی بات عقل کی آئی ہے نا. مولا نے بڑی آسانی سے بات کی, کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ نبی کی حدیث تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے وہ مومن اور جو علی کا دشمن ہے وہ کافر؟ کہا ہاں بالکل یہ سمجھ میں آتی ہے, جو علی کا چاہنے والا ہے وہ مومن ہے اور جو علی کا دشمن ہے وہ کافر ہے. کہا یہ بتاؤ جنت کون جائے گا؟ کہا مومن. کہا جہنم کون جائے گا؟ کہا کافر. کہا بات تو تمہاری ہو گئی. غور نہیں کر رہے ہیں. کہا بات تو فائنل ہو گئی. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا مومن جنت جائے گا, کافر جہنم جائے گا, اور نبی نے کہہ دیا یا علی انتا قسیم النار والجنہ, جہنم اور جنت کے بانٹنے والے آپ ہیں, اور علی کا چاہنے والا مومن ہے, علی سے دشمنی رکھنے والا کافر ہے. تو علی کا چاہنے والا جنت جائے گا, دشمنی رکھنے والا جہنم جائے گا. ایسا ہی علی تو بانٹیں گے. ارے بانٹیں گے نہیں, جنت اور جہنم تو بڑھ چکی ہے. کر رہے آپ, جہنم اور جنت تو بڑھ چکی. اب وہ کہتا ہے خوش ہو کے کہ لیجئے, برسوں سے ہم الجھے تھے اس حدیث کو لے کے, آپ نے ایک لمحے میں سمجھا دی کہ جنت کون جائے گا, جہنم کیسے جائیں گے, جنتی کون ہے, علیکم السلام, جہنمی کون ہے. آپ نے ایک لمحے میں یہ حدیث واضح کر دی. آپ ہیں وارث رسول. سنیے گا وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ ہیں وارث رسول, آپ نے ایک لمحے میں حدیث مجھے سمجھا دی کہ جنت اور جہنم علی کیسے بانٹیں گے, کہ جو محب ہوگا وہ جنت جائے گا, جو دشمن ہوگا وہ جہنم جائے گا. یہی تقسیم ہے, یہی بانٹا جائے گا. کہاں یہی بانٹا جائے گا, بٹے یہی بڑھ چکا ہے. غور کیجیے گا, آپ نے کیسے آسانی سے سمجھا دی. لیجئے اس کی سمجھ میں آ گیا. اب مولا جب باہر نکلے تو مولا کا ایک غلام ساتھ میں تھا. مولا کا غلام کہتا ہے مولا آپ نے کیا آسانی سے اسے سمجھا دیا ہے, بادشاہ کو کیا اچھا جواب دیا ہے. مولا نے آواز دی, یہ جواب تو اس کی عقل کے حساب کا تھا. اللہ اکبر, اس سے زیادہ اس کی عقل قبول ہی نہیں کرتی. یہ جواب اس کی اعتبار کا تھا, ورنہ اصل تو کچھ اور ہے. آواز دی مولا تو اصل بتا دیجئے. کہ اصل یہ ہے کہ جنت اور جہنم بٹی نہیں ہے, مولا علی بانٹیں گے. کہ کیسے بانٹیں گے؟ کہ پل صراط پر علی کھڑے ہوں گے اور پل سے کہتے رہیں گے یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے. اللہ اکبر, ایک سلامات تو بڑے محمد آل محمد. ایسے بٹے گی جنت اور جہنم. یا علی اللہ. غور کر رہے ہیں کہ جنت اور جہنم بانٹیں گے. کون بانٹے گا؟ علی کھڑے ہو کے پل صراط پر. ایک نہیں نہ جانے, یہ میں آپ کو آسانی سے سنائے دے رہا ہوں لیکن یہ بڑی محنت کی باتیں ہیں. دیکھیے یہ جو فضائل والی مجلسیں ہوتی ہیں نا, یہ جو مناقب والی, یہ کسی کو کچھ لگتا ہو لیکن یہ بہت محنت کی مجلسیں ہوتی ہیں. جو آپ 1 گھنٹہ سنتے ہیں یہ 1 گھنٹے کی تیاری نہیں ہوتی ہے, یہ مہینوں کی تیاری ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم لوگ پوری 500 پیج کی کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں, ایک بات نہیں ملتی ہے نئی جو آپ تک پہنچائی جائے. غور کر رہے ہیں آپ, راتیں قربان کرنا پڑتی ہیں, پوری رات پڑھائی ہوتی ہے, تب جا کے یہ فضائل ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں. اسی لیے تو دنیا فضائل کی مخالف ہے. فضائل کی دنیا اسی لیے تو مخالفت کرتی ہے کیونکہ اسے محنت کرنا آتا ہی نہیں ہے. فضائل پڑھنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. بھائی یہ مناقب آل محمد آسانی سے تھوڑی پہنچتے ہیں. اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے, میں نے کل بھی کہا تھا اور میں آج پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں, ان کی تو دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں. یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں. میں پڑھتا تو اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے ہوں, ان پر ہمارا حق. دیکھیے فضائل آل محمد کی فرمائشیں کیا کریں خطبہ سے, علماء سے, ذاکرین سے کہ فضائل سناؤ. ابھی آپ تک ایک میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, یہ سامنے کیمرہ چل رہا ہے, ابھی آپ تک ایک قطرہ فضائل کا نہیں پہنچا ہے جتنے آل محمد کے فضائل ہیں. میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو کتابیں ہماری جل گئی ہیں اور جو دریا میں پھینک دی گئی, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو آج موجود ہیں اس کا ایک قطرہ نہیں پہنچا ہے. غور کر رہے ہیں آپ, اس کا ایک قطرہ فضائل کا نہیں پہنچا ہے. اب ہم لوگ کو فضائل پہنچانے میں ڈر بھی لگتا ہے.
हाँ, ये भी बात सुनते चले यहीं पर। फ़ज़ाइल पहुँचाने में हम जैसे ख़तीबों को डर भी लगता है। वो डर क्या लगता है? डर ये लगता है कि अगर हम वही बातें पढ़ें जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, अगर हम वही बातें पढ़ते हैं तो हमारा मजमा बाहर निकल के कहता है मौलाना ने कोई ख़ास बात तो पढ़ी नहीं है, वही जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं वही मौलाना ने पढ़ा है। अगर हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हमारा मजमा बाहर निकल के कहता है कि ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये पता नहीं मौलाना ने कहाँ से पढ़ दिया। तो डर ये लगता है। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? तो थोड़ा सा जीने दीजिएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। वरना ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल किताबों में कसम खुदा के पढ़ पढ़ के मैं खुद झूमता हूँ। तो अगर आपको सुनाया जाए तो आप कैसे झूमेंगे? और कर रहे मेरा अज़ीज़ों, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आप कबूल करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि फ़ज़ाइल की मेराज पर चला जाए। इन अय्याम में फ़ज़ाइल की मेराज पर चला जाए। और मैं हत्तल इम्कान, देखिए वो भी बातें आती रहेंगी जो आपकी सुनी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि जो नहीं सुना है, मेरे नौजवान छोटे भाई बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं, इनको मैं क्या सुनाऊंगा। अभी हमारी खिताबत की इतनी उम्र नहीं हुई है जितनी ये मजलिसें सुन चुके हैं। तो बहरहाल इनको हम क्या सुनाएंगे, इनकी दुआएं लेंगे। और जो हमारे हमसिन कमसिन भाई हैं इन तक कोशिश करूंगा कि कुछ नई बातें पहुंचाऊं। गौर कीजिएगा, ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल किताबों में छुपे पड़े हुए। लीजिए, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि मुनाफिकों ने एतराज़ किया कि एक अली 40 जगह कैसे चला गया। यहीं से बात हुई थी ना, एक अली 40 जगह कैसे चला गया। तो नबी ने कहा कि देखो परेशान ना हो, अली की मिसाल सूरज जैसी है। भाई थोड़ा साथ रहिएगा। अली की मिसाल सूरज जैसी है। मुनाफिकों ने कहा मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। कहा देखो सूरज अब निकल चुका है। कहाँ? कहा तुम अपने अपने घरों में जाओ, हर कोई अपने घर में जाए और अपने घर के आंगन में सहन में खड़ा हो जाए और सूरज की तरफ दिखे, ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा सूरज उसके आंगन में है। भाई कभी आजमाया है ऐसे? पूरा का पूरा सूरज ऐसा लगेगा उसके आंगन में है, पूरा का पूरा सूरज उसी के आंगन में है। अली ने, नबी कहते हैं कि यही मिसाल अली की है। अली की मिसाल सूरज जैसी है कि जैसे सूरज सबको लगता है मेरे यहाँ है, मगर होता हर एक के यहाँ है, वैसे ही सबको लगा अली मेरे यहाँ है, होता हर एक के यहाँ है। क्यों? का सूरज भी नूर है, अली तो अल्लाह का नूर है। गौर फरमाया आपने कि सूरज जैसी मिसाल है। जैसे सूरज लगता है ना हर एक को, क्योंकि अली भी नूर है ना, तो नूर को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, नूर को कैद नहीं किया जा सकता। अली हर जगह है। अब कहाँ कहाँ अली है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और बात तमाम हो रही आज की। गौर कीजिएगा, अली कहाँ कहाँ। नबी चले मेराज पर, नबी मेराज की तरफ जा रहे, पहले आसमान पर पहुँचे नबी। सुनिएगा शायद कोई ख़ास बात हो। पहले आसमान पर नबी पहुँचे, नबी को फरिश्तों ने घेर लिया।
फरिश्तों ने नबी को घेर लिया। देखिए नबी, ये जो मेराज कहा जाता है ना, तो यूं समझ लें कि नबी अपने पुराने घर जा रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप? नबी मेराज पर जो गए हैं, ये नबी अपने पुराने घर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि वहीं से आए थे उसी तरफ जा रहे हैं नबी। ये मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कैसे है पुराना घर, तो ये किसी दिन और अर्ज करूंगा। लेकिन आज इतना सुने कि नबी चले, पहले आसमान पे पहुंचे, फरिश्तों ने घेरा, आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब, ए रसूल खुदा आप पर सलाम हो, आपके भाई अली कैसे हैं? अल्लाह अकबर। भाई थोड़ा जागिएगा। आवाज दी, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? फरिश्तों ने पहले आसमान पे ये सवाल किया। अब ये सवाल याद रखिएगा। नबी को घेर के कहते हैं, ए नबी खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? नबी पहुंच गए दूसरे आसमान पर, वहां के फरिश्तों ने फिर घेर लिया, फिर आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? नबी पहुंच गए तीसरे आसमान पर, वहां के फरिश्तों ने नबी को घेरा, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? नबी चौथे आसमान पर पहुंच गए, वहां के फरिश्ते आ गए, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? पांचवें आसमान पर, छठे, सातवें, आखिरी आसमान तक नबी पहुंच गए। आखिरी आसमान पे पहुंचे, हर आसमान का यही मंजर है कि फरिश्ते नबी को घेरते हैं और कहते हैं आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? जब नबी आखिरी आसमान पे पहुंचे तो वहां के फरिश्ते भी आए और आन के कहते हैं या नबी खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? लीजिए नबी पहले आसमान से सातवें आसमान तक पहुंच गए। हर आसमान पर फरिश्तों ने सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। अल्लाहु अकबर। भाई सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। आखिर सातवें आसमान पर नबी ने सवाल कर ही लिया, आवाज दी है फरिश्तों, क्या तुम सब अली को पहचानते हो, जानते हो? तो तमाम फरिश्तों ने एक जबान होकर जवाब दिया, या नबी खुदा हम अली को कैसे ना पहचाने, क्योंकि किसी फरिश्ते में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अली की इजाजत के बगैर एक कदम भी आगे बढ़ा सके। अल्लाह अकबर। देखिए ये हैरत की बात नहीं है, इसमें ताज्जुब कोई ना करे कि फरिश्ते क्या अली की इजाज़त के बगैर कदम नहीं बढ़ा सकते। बेशक, इसलिए कि अली खाली इंसानों के इमाम नहीं हैं, अली फरिश्तों के भी इमाम हैं। रवायतों में मिलता है कि अल्लाह ने जिसको भी ओहदा दिया है तो तब तक ओहदा नहीं दिया जब तक उससे अलीउन वलीउल्लाह नहीं कहलवा लिया। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह ने जितने भी शरफ दिए हैं वो अली की बदौलत दिए हैं। देखिए पत्थर बहुत सारे हैं, पत्थर बहुत सारे हैं, दुनिया में पत्थर ही पत्थर हैं। सड़कों पर पड़े हुए पत्थर, दरियाओं में नजर आने वाले पत्थर, मकानों में लगने वाले पत्थर, मगर हर पत्थर नमाज में नहीं आ सकता है। अगर आप किसी और पत्थर को नमाज में लेके आएंगे तो संग परस्ती हो जाएगी। नमाज भी गए, आप भी गए। गौर कर रहे हैं आप? हर न पत्थर नमाज में नहीं आता है, लेकिन रवायतों में मिलता है कि अकीक पहन के आओ सवाब बढ़ जाएगा। गौर कर रहे हैं आप? तो अकीक भी तो एक पत्थर ही है, इसके आने से सवाब क्यों बढ़ा? का कायनात का ये वाहिद पत्थर है जो पत्थरों में जिसने सबसे पहले कहा अलीउन वलीउल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पत्थरों में सबसे पहले अकीक ने कहा अलीउन वलीउल्लाह। लिहाजा ये अगर आप मुस्तहबात में आता है ना कि भाई ये अगर अंगूठी अकीक की पहन के आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सवाब बढ़ जाता है। इस पत्थर की इतनी अजमत है, शान है। क्यों? का अली की विलायत का इकरार किया है। अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे पर अली की विलायत को पेश किया और जिसने कबूल किया उसे अल्लाह ने शरफ दिया है। अल्लाह ने पानी पे विलायत को पेश किया, जिस पानी ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, उस पानी को मीठा बना दिया। भाई और कर रहे हैं? जिस जमीन ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, उस पर सब्ज
सब्जा उगने लगा। जिस पेड़ ने कहा अली वलीउल्लाह, उसमें फल आने लगे। जिस फल ने कहा अली वलीउल्लाह, वो मीठे हो गए। मैं गौर कर रहे आप? अरे नहीं नहीं, जुमला कहो, जिस इंसान ने कहा अली वलीउल्लाह, उसे अशरफुल मखलूकात बना दिया। गौर कर रहे आप? गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, ठीक है? मैं आपकी खिदमत में वो सुनाना चाहता हूँ जो पढ़ के आया हूँ। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। आपको किताबें भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, हवाले भी आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि पढ़ के आया हूँ। इतनी आसानी से मगर हवाले नहीं दूंगा। हाँ, ये भी याद रखिएगा, हम मेहनत करते हैं, रात भर 1 घंटे में सुनाते हैं और आपको फ्री का मौलवी मिल जाता है, तराश कर देते हैं। और कर रहे हैं आप? तो मेहनत तो आपको भी करवाऊंगा, तभी फिर हवाला दूंगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, लेकिन मैं जिम्मेदार एक एक बात कहूँ, जिम्मेदार हूँ मैं, इसलिए कि यहाँ से लेकर नजफ तक जो किताबों में है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो इकरार विलायत अल्लाह ने हर एक से लिया है, जिसने जो कबूल किया उसे शरफ दिया है, उसे शरफ दिया है। और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, उसे कोई ना कोई शरफ दिया है। यहाँ तक कि एक एक शय से लिया गया इकरार विलायत, नबियों से लिया गया इकरार विलायत, उलुल आज़म पैगंबरों से लिया गया इकरार विलायत। भाई गौर कर रहे हैं आप? ये आप किताबें मौजूद है। और मैं छोटे मोटे हम जैसे मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे मौलवियों, शेख सदूक अलैहिर्रहमा लिखते हैं, शेख तूसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा लिखते हैं। मैं शियत के पिलर का हवाला दे रहा हूँ। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? हाँ, मुतवज्जह रहिएगा। तो विलायत अली कोई ये आम नहीं है, इसका इकरार लाजिम है। तो अब मैं क्या अर्ज कर रहा था कि फरिश्ते अली की इजाज़त पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्यों का? इसलिए कि अली खाली हमारे इमाम नहीं हैं, फरिश्तों के भी मौला हैं, फरिश्तों के भी इमाम हैं, फरिश्तों के भी इमाम हैं। अल्लाह ने इनको भी, इन पर भी इमामत लाजिम की है मौला अली की, कि आपको भी इमाम मानना। ये किसी दिन अर्ज करूँगा कि तारीख़ में क्या है, गौर कीजिएगा। अब लीजिए, नबी आगे और बढ़े, आगे और बढ़े, पहुँच गए मंजिल मकसूद पर। अब बातें करना शुरू की। किससे बातें हो रही हैं वो आप जानते हैं। हाथ ना रखने वाले का हाथ निकला, अंगूठी ना पहनने वाले की अंगूठी दिखाई दी। भाई थोड़ा सा जागते रहिए ना। अंगूठी ना पहनने वाले की अंगूठी नजर आई। अब बात हो रही है तो लहजा अली में बात हो रही है। लहजा अली का है। अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह मोहताज नहीं है। चाहता किसी लहजे में भी बात कर सकता था, लेकिन अल्लाह को पता है कि मेरा हबीब सबसे ज्यादा अली को चाहता है, तो जिसको चाहता है उसी के अंदाज में बात की जाए। मैं गौर कर रहे हैं आप? उसी के अंदाज में बात की जाए। आवाज दी है मेरे हबीब, किसे चाहते हो दुनिया में सबसे ज्यादा? का अपने भाई अली को। दो रवायतें हैं। आवाज आई पीछे मुड़ के देखो। अब जो नबी ने पीछे मुड़ के देखा तो अली मौजूद थे। हाँ, जिसे जो भी शक नहीं कर रहा है वो मेरे साथ बोलता रहे, गौर कीजिएगा। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो अली मौजूद थे। दूसरी रवायत यह है कि जैसा ही नबी ने कहा कि हाँ मेरे भाई, मैं अपने भाई अली को चाहता हूं, नबी से अल्लाह कहता है नीचे झुक के देखो। अब जो नबी झुक के देखते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल गए। अली अपने आंगन में खड़े हुए यहां से वहां देख रहे हैं, नबी वहां से यहां देख रहे हैं। दोनों रवायतों में से जो भी मान लीजिए, अली की फजीलत तो साबित होके रहेगी। चाहे ये रवायत मानो कि नबी से कहा पीछे मुड़ के देखो, अगर ये रवायत मानोगे तो साबित है कि खाली नबी को मेराज नहीं हुई, साथ साथ अली भी गए थे। अल्लाह अकबर। अगर ये रवायत मानोगे कि अल्लाह कह रहा है झुक के देखो, तो फिर मानना पड़ेगा कि जो नबी ने वहां जाके देखा वो अली ने घर में रह के देखा।
ایک صلوات تو پڑھے محمد والے. تو گھر میں رہ کے دیکھا فضائل. اللہ اللہ یار یار غور کر رہے ہیں آپ علی کے فضائل. دیکھیے مولا علی کے فضائل بہت چھپائے گئے ہیں. آل محمد کے فضائل بے پناہ چھپائے گئے ہیں, اور خالی غیروں نے نہیں چھپائے ہیں, اپنوں نے بھی بہت چھپائے ہیں. اپنوں نے تو ڈر کے چھپائے ہیں. علی کے فضائل, مولا علی کے فضائل میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. جو نجف میں حیدریہ لائبریری بنی ہوئی ہے, تو بہت بڑا روم ہے, کافی بڑا ہے. جب آپ جائیں گے مولا کے حرم زیارت کرنے انشاءاللہ, مولا سب کو نصیب کرے, سب کو جلد از جلد بلائیں, وہاں جائیں گے تو باب توسی جو ہے, ایک ادھر سے اندر دروازہ کھلتا ہے اس لائبریری کا, ایک باہر سے کھلتا ہے دروازہ. تو اس میں جب جائیں گے تو ایک بہت بڑا روم ہے کہ جس میں صرف وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو مولا علی کے عنوان سے لکھی گئی. یہ میں پوری لائبریری کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک روم کی بات کر رہا ہوں جس میں صرف وہ کتابیں ہیں جو مولا علی کے عنوان سے لکھی گئیں, جس میں صرف مولا علی کے مناقب لکھے گئے. غور کر رہے ہیں آپ, ابھی اس کا بھی ایک قطرہ نہیں پہنچا. پوری لائبریری چھوڑو, غور کر رہے ہیں آپ, ابھی اس کا بھی ایک قطرہ نہیں پہنچا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فضائل کی فرمائش کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فضائل پہنچیں آپ تک, تاکہ آپ کو بھی فخر ہو, سینہ تان کے باہر نکلیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ عام نہیں ہیں, وہ بہت خاص ہیں, بہت خاص ہے. اور دیکھیے فضائل, دوسرا ریزن کیا ہے فضائل کا, کہ فضائل بیان ہونا چاہیے ممبر سے. اس کا دوسرا ریزن یہ کہ مجلس ایک ایسے پلیٹ فارم کا نام ہے کہ جہاں آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. کسی مذہب والا آ سکتا ہے. یہاں خالی اعلان یہ تو نہیں ہوا ہے کہ شیعہ ہی آئے, نہیں, یہی تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں اعلان ہوتا ہے کہ مجلس ہونے جا رہی, آ جائیے, جس کا دل چاہے آئے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو اب انسانی فطرت ہے کہ انسان ادھر جھکتا ہے جدھر پاور ہوتا ہے. انسان سپر پاور کی طرف جھکتا ہے, مائل ہوتا ہے, وہ کھنچتا ہے. تو اب سمجھے ہمارے علماء نے کیوں قانون بنایا کہ فضائل سنانا, اسی لیے فضائل سنانا تاکہ آنے والا جو آ کے وہاں بیٹھا ہے وہ کل وہاں بیٹھے تو پرسوں یہاں آ کے بیٹھ جائے. اور کر رہے ہیں آپ, یہ فضائل کا کمال ہوتا ہے. بھائی آپ سے سوال ہے, آپ بتائیے, بہت میں کڑوی باتیں کر رہا ہوں مگر حقیقت ہے, غور کیجئے گا. آپ بتائیے نبی کے پاس کوئی شخص, یہودی, مشرک, کافر, جتنے بھی مسلمان بن گئے بعد میں, یہ بتائیے کوئی آن کے کسی نے ایک نے کہا ہو کہ یا نبی اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے ہم مسلمان بن جائیں گے, 3 روزے رکھ کے دکھائیے ہم مسلمان بن جائیں گے, آپ ایک مرتبہ طواف خانہ کعبہ کر کے دکھائیے ہم مسلمان بن جائیں گے. کسی نے آ کے کہا کہیں سنا ہو تو ہمیں بھی سنائیے, پڑھا ہو تو ہمیں بھی پڑھائیے, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ہم ضدی تھوڑی ہیں, اگر آپ دلیل لے کے آئیں گے تو مان لوں گا. ہم امت محمدیہ سے ہیں, قوم بنی اسرائیل سے تھوڑی ہیں, مان لیں گے اگر آپ کی دلیل مضبوط لے کے تو آئیے. مگر جہاں تک میری نظر ہے, جہاں تک میں نے پڑھا ہے, تو ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ کسی نے آن کے یہ فرمائش کی ہو. فرمائشیں یہ ہو رہی تھی یا نبی اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے ہم مسلمان ہو جائیں گے, کنکریاں پڑی ہیں کلمہ پڑھا دیجئے ہم مسلمان ہو جائیں گے, وہ پیڑ لگا ہے اگر پاس بلا لیجئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, یہ کنواں اندھا اس میں پانی نہیں اگر پانی پیدا کر دیجئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, اس کا پانی کھارا ہے اگر میٹھا کر دیجئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, یہ فرمائشیں ہوئی ہیں, انہی کا نام ہے معجزات, انہی کا نام ہے اختیارات. غور کر رہے ہیں آپ. اب بتائیے کہ جو آنے والا ہے وہ کیسے نبی کا کلمہ پڑھنے لگا, فضائل دیکھ کے یا کچھ اور دیکھ کے؟ کہ فضائل ہی دیکھ کے تو کلمہ پڑھ رہا ہے. اب سمجھے ممبروں سے فضائل کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ شیعوں کا ایمان بڑھ جائے گا, اگر کوئی غیر آیا ہے تو وہ مسلمان کی طرح مائل ہو جائے گا. غور کر رہے ہیں, ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر. یہ فضائل اس لیے ضروری ہے. اور آپ بتائیے, آپ بغیر فضائل کے کوئی چیز لیتے ہیں؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک بتائے کہ بغیر فضائل کے آپ کچھ لیتے ہیں؟
غور کر رہے ہیں آپ؟ بغیر فضائل کے آپ کچھ لیتے؟ ایک 200 کی ٹی شرٹ لینا ہوتی وہ تو بغیر فضائل کے لیتے نہیں. بھائی غور کر رہے ہیں؟ یہ بچے بھی ہیں نا، ان کو بھی تو سمجھانا ہے ہمیں. بھائی 200 کی ٹی شرٹ لینا ہوتی وہ بھی بغیر فضائل کے نہیں لیتے. اس سے پوچھتے ہیں کلر تو نہیں اترے گا، کپڑا صحیح ہے نا، تب وہ 200 کی ٹی شرٹ لیتے ہیں. آج سب سے ضروری شے انسان کی زندگی کی بن چکی ہے وہ موبائل. موبائل بھی لینے جاتے تو بغیر فضائل کے نہیں لیتے. غور کر رہے ہیں آپ؟ بغیر فضائل کے نہیں لیتے. اس سے پوچھتے ہیں 70 سوال کرتے ہیں. کیمرے کے بارے میں بتاؤ، ریم کے بارے میں بتاؤ، بیٹری کے بارے میں بتاؤ، میموری کے بارے میں بتاؤ. غور کر رہے ہیں آپ؟ سب کچھ پوچھ لیا اس سے. اس نے جب پورا موبائل کا قصیدہ سنایا تو آپ نے ایک موبائل خریدا. ارے 2 سال چلنے والا موبائل تو بغیر فضائل کے لیتے نہیں ہے. جنت تک پہنچانے والا امام بغیر فضائل کے لے لیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ فضائل کی اہمیت تو سمجھیں. یہ جو آج اعتراض ہو رہے ہیں، میں نے کل ہی کہا تھا کہ میں جواب بھی بیچ بیچ دیتا رہوں گا، کہ جو اعتراض ہوتے ہیں کہ فضائل کی کیا ضرورت، بہت ہو گئے فضائل. ارے بہت کیا، ابھی ہوئے کہاں ہیں؟ بہت کی تو بات ہی نہیں، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ فضائل کا بھی تو آغاز ہی نہیں ہوا ہے. بہت تو دور کی بات ہے، چھوڑ دیجئے. بغیر فضائل کے کون سی چیز آپ لیتے ہیں؟ تو فضائل کی اہمیت کو سمجھیے آپ. فضائل کی کیا اہمیت ہے میرے عزیزو؟ بغیر فضائل کے آپ کون سی چیز لیتے؟ آپ بتائیے. آپ دعائیں بھی پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کے، امام بارگاہوں میں آ کے، تو آپ ہر دعا پڑھتے ہیں؟ وظائف الابرار میں پوری دعائیں، مفاتیح الجنان پوری دعاؤں سے بھری ہوئی، صحیفہ کاملہ میں دعائیں ہیں نا، دعائیں سب. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور آخری پیج تک سب پڑھ ڈالتے ہیں کہ آج یہ پڑھی گئے، کل وہ، پرسوں وہ. نہیں، کڑوی بات ہے مگر سچائی ہے. سب دعائیں نہیں پڑھتے. آپ پہلے دعا کے اوپر لکھے ہوئے فضائل پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے کی ہے یا نہیں ہے. بھائی سچائی ہے نا. پہلے دعا کے اوپر لکھے ہوئے فضائل پڑھتے ہیں. بھائی یہ دعا پڑھیں گے تو دولت ملے گی، یہ دعا پڑھیں گے تو خزانہ ملے گا، یہ دعا پڑھیں گے تو اولاد ملے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے، وہی والی دعا پڑھیں گے. تو بھائی آپ اپنی دعا تو بغیر فضائل کے پڑھ نہیں رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو فضائل کہ آپ سمجھیں تو صحیح. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو. بزرگوں کی دعائیں لے رہا ہوں، غور کیجئے گا کہ فضائل کی اہمیت. جو آج اعتراض ہو رہا ہے فضائل پر، وہ اسی لیے اعتراض ہو رہا ہے تاکہ آپ اہل بیت کی عظمت کو سمجھ ہی نہ پائیں، آپ آل محمد کی علیکم السلام فضیلتوں کو سمجھ ہی نہ پائیں. دیکھیں آج کے دور میں ایک نظریہ یہ پیدا ہو گیا ہے، آج کے دور میں یہ نظریہ ہے کہ آل محمد بھی ہم ہی جیسے ہیں، معاذ اللہ. ہاں میں آگاہ کر کے جاؤں گا ان مجالس میں. لا اکراہ فی الدین عنوان بنایا ہے، جبر نہیں کروں گا مگر بتا کے جاؤں گا. ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. ایک نظریہ یہ پیدا ہو گیا کہ آل محمد ہم ہی جیسے ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی عبادت زیادہ کی ہے تو اللہ نے ان کو شرف زیادہ دے دیے. ارے بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم مٹی کے بنے ہوئے، وہ اللہ کے نور کے بنے ہوئے، کہاں کا مقابلہ؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہاں کا مقابلہ؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم دیوار کے پیچھے نہیں بتا سکتے کیا ہے، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کی باتیں بتانے والے، کیسا مقابلہ؟ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو یہ نظریہ پیدا ہو گیا. یہ نظریہ کچھ لوگ ماننے بھی لگے. کیوں ماننے لگے؟ کہ ان کو فضائل نہیں پتا تھے. تو اسی لیے فضائل سنانا ضروری ہیں. بس میرے عزیزوں میں کل عرض کروں گا باقی آپ کی خدمت میں. ابھی معراج کی بات میں نے چھوڑ دی، وہیں سے میں آگے بڑھاؤں گا بات کو. علیکم السلام. کہ معراج میں نبی پہنچے ہیں، بات ہوئی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، اور جب نبی بات کر کے واپس آئے تو آواز دی کہ دیکھو میں معراج پر گیا تھا اور میں نے 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے صرف کر کے آیا ہوں. کتنی؟ 18,000 راز کی باتیں صرف علی کے لیے کر کے آیا ہوں. اور کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جسے ان رازوں میں سے ایک راز بتاؤں. اب وہ راز انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی بات تو
وہ راز افشا کیا جائے گا، وہ راز عیاں کیا جائے گا. اور دیکھیے یہ پہلا اور آخری راز ہوگا جو مائک سے بیان ہوگا، ورنہ راز ہمیشہ کانوں میں بیان ہوتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ علی کے فضائل چھپائے نہیں جاتے ہیں، علی کے فضائل بتائے جاتے ہیں. غور کر رہے ہیں میرے؟ اب میں چونکہ یہ بات بہت ضروری تھی اس لیے میں نے یہ بات اس میں آپ کا آج ہی وقت میں نے لے لیا تاکہ ہمیں آگے کی مجالس کنٹینیو کرنا. اس لیے اب میں آپ کا وقت بالکل ان باتوں میں نہیں لوں گا. فضائل کی میں نے اہمیت آپ کو بتا دی ہے، اب میں آگے بتاتا رہوں گا فضیلتیں آپ کو. اور کیجیے گا اور شیعت کے شرائط جو ہیں وہ لے کے آپ کو فضیلتیں بتاتا رہوں گا، کیا کیا شرطیں. متوجہ رہیے گا میرے. فضائل کی دوسری بات کہ فضائل کیوں ضروری، فضائل بہت ضروری. کیوں ضروری؟ اس لیے کہ اصل مجلس ہے مصائب. جو اصل مجلس ہے، اصل مجلس وہ ہے مصائب. اصل مجلس کیا ہے؟ مصائب. تو پھر یہ فضائل پہلے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ ڈائریکٹ مصائب شروع ہو جائے. اب سنیے گا کیوں فضائل ہوتے ہیں اور کیوں ضروری. اس لیے بہت خاص بات، اس لیے کہ یہ بتائیے دنیا میں آج کتنے لوگ مر گئے؟ ہزاروں لوگ مر گئے. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نیوز کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے فلاں آدمی فلاں جگہ مر گیا. جو بیچارے غریب ہوتے ہیں وہ پڑوس میں ہی مر جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا. غور کر رہے ہیں؟ تو ہزاروں لوگ مرے، آپ تک خبریں پہنچی، آپ روئے، سب پہ روئے، آپ آنسو بہائے، آپ نے ماتم کیا؟ نہیں. کیوں نہیں روئے؟ ہمارا کوئی پڑوسی جاننے والا مر جاتا ہے، ہم بلک بلک کے روتے ہیں، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. تو یہ جو کہیں باہر ملک میں مرا یا کہیں الگ شہر میں مرا، کہیں مثلا لکھنؤ میں کوئی مر گیا، آپ نے خبر سنی فلاں آدمی مر گیا، آپ اس پہ کیوں نہیں روئے؟ آپ کا پڑوسی مرا، اس پہ کیوں روئے؟ یہ بھی انسان ہے تو وہ بھی تو انسان ہی ہے، دونوں پہ کیوں نہیں روئے؟ کچو کہ یہ جو پڑوسی مرا اسے ہم جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن جو لکھنؤ میں مرا اسے نہ ہم جانتے تھے نہ پہچانتے تھے. اس کا مطلب گریے کا تعلق ہے جان پہچان سے. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ گریے کا تعلق ہے جان پہچان سے. انسان اسی پہ روتا ہے جسے جانتا ہو، پہچانتا ہو. ہر ایک پہ نہیں روتا انسان. انسان جسے جانتا ہو، پہچانتا ہو، اسی پہ روتا ہے. ہمارا کوئی جاننے والا مر گیا ہم روتے ہیں، کوئی رشتہ دار مر گیا ہم روتے ہیں. جاننے پہچاننے والے ہوتے ہیں نا یہ سب. تو اگر مر جاتا ہے ہم روتے ہیں، لیکن کوئی اور مرا ہم نہیں روتے. پتہ چلا کہ گریے کا تعلق ہے جان پہچان سے. اب سمجھے علماء نے کیوں قانون بنایا ہے کہ مصائب سے پہلے فضائل سنانا؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان مجالس میں خالی جاننے پہچاننے والے ہی نہیں آتے ہیں، غیر لوگ بھی آتے ہیں. تو پہلے ان کو فضائل سناؤ تاکہ وہ یہ تو سمجھ سکیں کہ رونا کس پہ ہے، گریا کس پہ کرنا ہے، آنسو کس پہ بہانا ہے. تو فضائل سناؤ تاکہ وہ بھی آنے والا رو سکے، وہ بھی گریا کر سکے. تو ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لے کہ پہچانوانے کے لیے فضائل ہی کیوں ضروری ہے، اور بھی تو ذرائع ہے پہچانوانے کے لیے. تو یہ سوال خطیبوں سے نہ کرو، یہ سوال چوتھے امام سے کرو کہ جب دربار یزید میں پہچانوانے کی بات آئی تو امام نے کسی اور ذریعے سے اپنے کو نہیں پہچانوایا، فضائل کے ذریعے پہچانوایا. آواز دی میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. ایک صلوات تو بڑے محمد علیہ. فضائل ہی کے ذریعے پہچانوا رہے. امام سمجھا رہے ہیں. امام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو پہچان کا ذریعہ فضائل ہو سکتے ہیں وہ کوئی اور شے نہیں ہے. میرے عزیزو یہ فضائل بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت ضروری. ورنہ ان بچوں کے اندر معرفت کہاں سے آئے گی؟ یہ کیسے پہچانیں گے کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ کون ہیں؟ خالی نام یاد کرانے سے کام تھوڑی بنے گا. معرفت بھی تو ہونا ضروری ہے، عرفان بھی تو ہونا ضروری ہے.
بس میرے عزیزو، باقی انشاءاللہ بہت ساری باتیں تھی، لیکن آج ان باتوں میں وقت زیادہ چلا گیا، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور آج تھوڑا وقت سے پہلے بھی بات شروع ہو گئی تھی، تو لیکن آپ ماشاءاللہ اپنے ہی وقت پہ آئے، تو خیر اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب بھی آئیں آ جائیں، ثواب میں شریک ہو جائیں۔ تو غور کیجیے گا میرے عزیزو، فضائل بہت ضروری۔ دشمنی سب پوری کی پوری دشمنی جو نکالی گئی وہ فضائل ہی کی تو دشمنی تھی۔ آل محمد کو جو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تو یہ فضائل ہی کی تو دشمنی تھی کہ ساری فضیلتیں آل محمد کے ہی دامن میں کیوں، ساری فضیلتیں انہی کے دروازے سے کیوں منسلک؟ یہی تو دشمنی تھی لوگوں کو، تبھی تو ایسے ایسے ظلم کیے کہ آل محمد کو پریشان کیا جائے، آل محمد کو ستایا گیا، ایسے ایسے مظالم ہوئے، ایسے ایسے کہ انسان کے روح کانپ جائے، انسان تڑپ جاتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائیوں، یہ فضائل اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ مصائب میں اور تڑپ کے روئیں، اس لیے کہ جو جتنا انسان کو جانتا ہے اس کی مصیبت پر اتنا ہی روتا ہے۔ فضائل عشق پیدا کرتے ہیں نا، محبت، اور جتنا انسان جس سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اتنا ہی تڑپ کے اس کی مصیبت پہ روتا ہے۔ میرے عزیزو، آج مجھے اس کی مصیبت بیان کرنے کا حکم ہے کہ جو کربلا تک تو نہیں پہنچا مگر دیباچہ کربلا ضرور کہلایا۔ سفیر حسین مسلم ابن عقیل۔ میرے عزیزو، امام حسین نے 2 سفیر بھیجے تھے، امام حسین نے 2 سفیر بھیجے تھے۔ ایک سفیر امام حسین نے بصرے بھیجا تھا، جناب سلیمان، ایک سفیر امام حسین نے بصرے بھیجا تھا جن کا نام تھا سلیمان۔ یاد کرنا میرے بچوں، سفیر امام حسین نے ایک بصرے بھیجا جن کا نام تھا سلیمان، اور ایک سفیر کوفے بھیجا تھا جن کا نام تھا مسلم۔ جناب سلیمان کو جو بصرے میں امام حسین نے بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کے، تو اکیلے وہ بھی نہیں گئے تھے، جیسے جناب مسلم اکیلے نہیں آئے تھے، اپنے 2 بچوں کو بھی جناب مسلم ساتھ لائے تھے، ویسے ہی جناب سلیمان بھی اکیلے نہیں گئے تھے، وہ بھی اپنی بیوی کو لے کے گئے تھے، اور ایک بیوی کا بھائی ساتھ میں تھا، یہ 2 لوگ ساتھ میں تھے۔ اولاد ہونے والی تھی، اولاد ہونے والی تھی، بچہ شکم میں تھا جناب سلیمان کہ ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، شکم میں بچہ تھا۔ اب سنیں گے میرے عزیزو، جب جناب سلیمان بصرے پہنچے ہیں تو جو کوفے میں مسلم کے ساتھ ہوا وہی بصرے میں سلیمان کے ساتھ ہوا ہے۔ سلیمان کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور سلیمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب لیکن سلیمان کے ساتھ اور کیا ہوا جانتے ہیں؟ سلیمان کے ساتھ یہ سفیر حسین ہے جو بصرے گیا تھا، یہ سفیر سلیمان کے ساتھ ہوا یہ کہ سلیمان جب بصرے پہنچے تو قتل کیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد انسان کو یا دفن کر دیا جاتا ہے یا لاشے کو کہیں رکھ دیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا عام طور سے، لیکن سلیمان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اگر جملہ پہنچ جائے تڑپ کے رونا۔ سلیمان کے ساتھ جانتے ہیں کیا ہوا ہے عزیزو؟ تاریخ کہتی ہے کہ سلیمان کو مارنے کے بعد بصرے کے ایک میدان میں، بصرے شہر کے باہر ایک میدان میں جناب سلیمان کے لاشے کو ایک دار پہ چڑھایا گیا۔ دار جانتے کسے کہتے ہیں؟ دار پہ ایسے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور پیر باندھ دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ کی نسیں اور پیر کی نسیں کاٹ دی جاتی ہیں، خون بہتا رہتا ہے، انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو مسلم کو پہلے ہی قتل، جناب سلیمان کو پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا، تو اب دار پہ خالی چڑھایا گیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ دار پہ چڑھانے کے بعد شہید ہو چکے ہیں سلیمان، پھر دار پہ چڑھانے کے بعد بصرے
बसरे में एक ऐलान किया गया, जिसे तीरंदाजी सीखना हो वो सुलेमान के लाशे पे आके सीख ले। अजीजो, तारीख कहती है कि कुछ बसरे से निकले और सुलेमान के लाशे पर तीर बरसाते थे, सुलेमान के लाशे पर तीर चलाते थे। सुनना आजादारो, इधर बीवी का क्या हाल है कि सुलेमान की शहादत के बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ है, वहीं बसरे में बेटा पैदा हुआ। अभी बेटा चंद लम्हों का है कि इनकी जौजा को भी जालिमों ने मार दिया, सुलेमान की जौजा को भी कत्ल कर दिया। जब सुलेमान की जौजा भी कत्ल हो चुकी है तो बेटे के मामू ने बेटे को उठाया और चाहा कि सुलेमान की इकलौती सल्तनत है, लाओ इसे बसरे से बाहर निकाल दूं ताकि सुलेमान की नस्ल बच सके। इश्क सुनिएगा किसे कहते हैं, जनाबे सुलेमान की नस्ल बच सके, ये सोच के वो बसरे के बाहर बच्चे को लेके चला। क्या देखता है, बसरे के बाहर एक मैदान में सुलेमान का लाशा दार पे लटका हुआ है, वहां कोई नजर नहीं आता है। वो बच्चे को लेके सुलेमान के करीब आया और सुलेमान के कदमों में डाल के कहता है, सुलेमान ये तुम्हारा बेटा है। सुलेमान इसके पैदा होते ही जालिमों ने मां को मार डाला। सुलेमान इसका अभी तक नाम नहीं रखा गया, मर चुके हैं मगर इश्क देखिएगा। सुलेमान जरा बताइए तो सही इस बच्चे का नाम क्या रखूं? रवायत कहती है कि सुलेमान के लब हिले, एक नहीफ सी आवाज आई, मेरे बच्चे का नाम हुसैन रख दो। मेरे ये इश्क है, मेरे बच्चे का नाम हुसैन रख दो। अज़ादारों उठा लिया, ये है बसरे के सफीर का हाथ। इधर सुने कूफे का सफीर है, यको तन्हा हो चुका है। तारीख कहती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं अर्ज करूंगा, तारीख कहती है कि एक मर्तबा तावा के घर में जनाबे मुस्लिम है, यह कूफे का सफीर है। अज़ादारों तावा के घर मुस्लिम है, घोड़ों की आने की आवाज सुनाई दी, जनाबे मुस्लिम ने तलवार उठाई, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तावा दामन से लिपट गई, आका घर से बाहर न जाइएगा, कूफा आपके खून का प्यासा है, कि अगर मैं घर के बाहर ना गया तो ये तेरे घर के अंदर आ जाएंगे और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे होते हुए तेरी बेपर्दगी हो। मैं कहूंगा आका मुस्लिम फरियाद, एक कनीज के पर्दे का इतना ख्याल, अरे यही कूफा होगा, अली की बेटियां होंगी, मनादी की सदा, ये ज़ैना, ये उम्मे कुलसूम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरुकुम इला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। सुन्ना आज़ादारों, लीजिए तारीख कहती है कि मुस्लिम घर से बाहर निकले, हमलों पर हमले कर रहे हैं। अज़ादारों, तारीख कहती है पहली मर्तबा 500 का लश्कर था, जनाब मुस्लिम ने मारा और भगा दिया लश्कर को। तो एक मर्तबा एक शख्स दौड़ा हुआ आया और आन के हाकिम से कहता है 500 सिपाही और चाहिए। उसने फिर 500 दिए। अजीज़ो, तारीख कहती है कि यको तनहा मुस्लिम ने फिर दिलेराना हमला किया, वो भी भाग खड़े हुए। तो एक मर्तबा फिर एक दौड़ा हुआ आया, का 500 का और लश्कर चाहिए। तो हाकिम झुंझला के कहता है, कहता एक अकेले के लिए इतना लश्कर 1500 का? तो कहा तुम्हें नहीं मालूम है कि लड़ाई किससे है? बनी हाशिम का शेर है, बनी हाशिम का शेर है। यहां लड़ते लड़ते धूप निकल चुकी थी, सूरज तुलू हो चुका था। अब सुनना आज़ादारों, गैरतदार लोग है ना, आपके सीनों में गोश्त का दिल है, पत्थर तो नहीं है। अब जुमला सुनना आज़ादारों, इधर जनाबे मुस्लिम हमलों पर हमले कर रहे थे, लश्कर पीछे हट रहा था। जब लश्कर काफी पीछे चला गया तो मुस्लिम हमला करते करते थक चुके थे, शिद्दत की धूप निकल चुकी थी। तारीख कहती है जनाबे मुस्लिम ने देखा कि एक दीवार है जिसका साया यहां तक पहुंच चुका है। जनाबे मुस्लिम उसके साये में खड़े हुए और बस सोचा था कि थोड़ी देर इसके साये में खड़े होंगे, जब दुश्मन करीब आएंगे तो फिर हमला करेंगे। अभी जनाबे मुस्लिम साये में खड़े थे कि छत पर बैठी हुई औरतों ने जनाबे मुस्लिम पर आग बरसाना शुरू कर दी, जनाबे मुस्लिम पर आग बरसाना शुरू की। जनाबे मुस्लिम ठहर ना सके, आगे बढ़े, फिर हमलों पर हमले
करने लगे। सुनना अज़ादारो, तारीख कहती है कि हाकिम ने एक पैगाम भेजा और कहा कि मुस्लिम को धोखे से एक गड्ढे में गिरा दो, तब गिरफ्तार कर लेना। ऐसा ही किया गया। लड़ते लड़ते जालिम पीछे जा रहे थे, मुस्लिम आगे बढ़ रहे थे, धोखे से एक गड्ढे में गिराया गया। अब बेकसी सुनेंगे, जनाबे मुस्लिम गड्ढे के अंदर पहुंचे। तारीख कहती है वहां तो तलवार नहीं चल सकती है। जनाबे मुस्लिम गड्ढे के अंदर, अब जो गड्ढे के अंदर से मुस्लिम ने ऊपर की तरफ जैसे ही देखा, एक जालिम ने पत्थर उठाया, मुस्लिम के रुखसार मुबारक पर पत्थर लगा। अल्लाह अकबर, खून जारी हुआ। जनाबे मुस्लिम पर फिर कोई नेज़े चिबोता था, कोई तलवारें चिबोता था। मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। दो जुमले सुन ले, मजलिस खत्म हो गई। लीजिए अज़ादारो, हाकिम के दरबार में लाया गया। मुस्लिम ने सलाम नहीं किया। कहा तूने सलाम नहीं किया? कहा मेरा अमीर सिवाय हुसैन के कोई नहीं है। कहा ले जाओ दारुल अमारा की छत पे, दारुल अमारा की छत पे ले जाओ और जनाबे मुस्लिम को कत्ल कर दो। अब दो रवायतें हैं, एक रवायत मैंने खुद पढ़ी है और एक रवायत मैंने बुजुर्ग एक आलिम से सुनी है, एक बुजुर्ग आलिम से सुनी है। दोनों के जो दो जुमले सुनाता हूं, मजलिस खत्म है। मेरी तरफ देखना एक लम्हे के लिए, शायद मैं समझा सकूं। ये रवायत मैंने सुनी है, मैंने खुद नहीं पढ़ी है, मैंने खुद नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ एक बुजुर्ग आलिम से सुनी है। सुनना अजीजों, ये रवायत वो बयान करते थे, कहते थे मुस्लिम को जानते हैं कैसे मारा गया है? ऐसे ही नहीं मारा गया। मुस्लिम को एक दो जालिमों ने, दो जालिम, आपने ये तो सुना है दारुल अमारा की छत पे कत्ल किया गया है और जनाजे को जमीन की तरफ फेंका गया, ये तो सुना है, ये दोनों रवायतों में मिलेगा। लेकिन अजीजों कैसे जानते हैं? वो कहते, वो पढ़ते थे, वो पढ़ते थे, कहते हैं कि जनाबे मुस्लिम को ऐसे नहीं मारा गया। का फिर का दो जालिमों ने जनाबे मुस्लिम को, मेरी तरफ देखना एक लम्हे के लिए, ये दारुल अमारा की, बिला तशबीह, ये दारुल अमारा की छत है, ये दारुल अमारा की छत है, ये नीचे का हिस्सा है दारुल अमारा की छत। इस छत पे दो जालिमों ने जनाबे मुस्लिम के सिर्फ सर को रख के और पकड़ा हुआ है। दो जालिम सिर्फ सर रखे हुए पकड़े हुए हैं जनाबे मुस्लिम को, और पूरा जिस्म नीचे की तरफ लटक रहा है, पूरा जिस्म नीचे की तरफ। अब उसके बाद मुस्लिम के गले पर खंजर चलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, मैं इतने सख्त मसाइब नहीं पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर, फिर मुस्लिम के गले पर खंजर चलाया जा रहा है। सरोतन में जुदाई पैदा हुई, जिस्म जमीन पर आ गया। दूसरी रवायत क्या है जानते हैं? दूसरी रवायत आप हजारों दफा सुन चुके हैं, बस यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी कि जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लाया गया। मुस्लिम कहते हैं मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, बस मोहलत मिली। बस एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने मक्के का रुख किया और आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इधर एक मर्तबा हुसैन ने कहा वालैका सलाम। पास अब्बास खड़े हुए हैं। अज़ादारों आवाज दी, आका किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं? आवाज दी, अब्बास तुम खुद ही देख लो। इमाम ने दो उंगलियां बुलंद की। अब मौला अब्बास देख रहे हैं कि मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ज़िबा किया जा रहा है। अब्बास तड़प के कहते हैं आका इजाजत दीजिए मैं मुस्लिम को बचा लूं। आवाज दी, अब्बास तुम्हारी मंजिल करबला है। अज़ादारों बस एक मरतबा अब्बास देखते हैं, क्या देखा कि मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत से नीचे की तरफ रवाना किया जा रहा है। अब्बास कहते हैं आका मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं मुस्लिम के लाशे को हाथों पर रोक लूं। मैं जैसे ये जुमला का आवाज दी, अब्बास जरा नीचे देखो। अब जो देखा तो एक नकाब में लिपटी हुई बीबी हाथों को फैलाए, आजा मेरे मुस्लिम, आजा मुस्लिम, मैं तेरा इंतजार कर रही मेरे तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा। बे औलाद ने औलाद ता फरमा। बेरोज़गार ने रोज़ी नात फरमा। मकरूज़ के कर्ज़ को अदा फरमा। जो बेनमाजी उनको नमाज की तौफीक अता फरमा। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़न को जज़ा समझ। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से भी सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। हमारे अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजीर
اور ہم پنکوانوں سال ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ما کر مرحومہ تاجدار کاظمی بنت میر فدا حسین صاحب کی روح سے